نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی حبیبک محمد المصطفیٰ من امتہ الجمیلۃ وعلی آلہ واحبائہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا۔ معزز حاضرین، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ آج کی اس مختصر بزم اور اس نشریات کا مقصد شان سیدہ کائنات بیان کرنا اور مولانا اشرف آصف جلالی صاحب کو جواب پیش کرنا ہے کہ جس طرح اہل سنت میں جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے وہ بے نقاب ہو گئے ہیں اور وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور اہل بیت کی شان میں کھلم کھلا گستاخیاں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ اہل بیت جن کا نام لینے سے پہلے ہمیں ہزار بار سوچتے ہیں کہ یار ہم نام کس کا لے رہے ہیں۔ آیت تطہیر جو نبی دروازے پر پڑھتے رہے تو میں نے یاد نہیں آئی۔ اس طرح خطا کار کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کائنات کی سچی خاتون ہیں، سب سے سچی خاتون ہیں۔ بندہ ناچیز نے آپ کی خدمت میں مختصر حاضری پیش کی ہے، اس کے بعد اپنے موضوع کی جانب شروعات کریں گے کہ حیا کی رفت جناب زہرا، حیا کی رفت جناب زہرا، وفا کی عصمت جناب زہرا، نبی کی عطرت جناب زہرا، عتم شرافت جناب زہرا، بہم نفاست جناب زہرا، ازہر سے ازہر جناب زہرا، کریم مظہر جناب زہرا، شرم کی چادر جناب زہرا، بھرم کا اختر جناب زہرا، قسم کوثر جناب زہرا، نبی کی تختر جناب زہرا، ضرور سے پر کتاب زہرا، سلام سے پر نصاب زہرا، حدیث نسواں جناب زہرا، فضیلتوں کا شباب زہرا، کرن کرن مہتاب زہرا، سحر سحر انقلاب زہرا، اصول پر مستقیم زہرا، مگر سرشتن نسیم زہرا، ردائے باد نسیم زہرا، علی سے بڑھ کر حلیم زہرا، جلال والے کی جیم زہرا کہ ہے محمد کی میم زہرا، جلال والے کی جیم زہرا کہ ہے محمد کی میم زہرا، عنایت زر بنام زہرا، بطول پیکر تمام زہرا، نہایت خوش کلام زہرا، خضر تقدس مقام زہرا، ہے تیرا حاضر غلام زہرا، ہے تیرا حاضر غلام زہرا، قبول کیجئے سلام زہرا، قبول کیجئے سلام زہرا۔ اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اگر پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو کہ یہ وہ عمل ہے جو سارے شجرے کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو سارے شجرے کھنگال دیتا ہے، کیونکہ میرے نبی نے خود بھی مشکل وقت میں ناد علی پڑھ کے یہ ثابت کر دیا تھا۔ کیا ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لقا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آج کس طرح آپ اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ کائنات خطا کار تھیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سیدہ کائنات کی سب سے سچی ترین خاتون ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہیں جو تک تشریف لاتی تو نبی رحمت، پیکر رحمت، جو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، ان کی رحمت سیدہ کائنات، آپ اپنی رحمت کے لیے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ تمام اصحاب نبی حضور کو کہتے یا رسول اللہ فداک آمی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور میرے پاک نبی سیدہ کائنات کو کہتے میرے ماں باپ تم پر قربان۔ آپ نے اصحاب نبی کی ترجیح بیان کرتے کرتے، ان کے دلائل دیتے دیتے خارجیت کی جانب مبذول ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام کی بڑی شان ہے، بے شک ہم مانتے ہیں صحابہ اکرام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز میں آپ درود محمد وآل محمد پر ہی پڑھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مسئلہ باغ فدق کی جانب۔ احادیث نبوی اور قرآنی اشارات کی روشنی میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری پردہ فرما گئے ہمارے عقیدے کے مطابق الحمدللہ ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری سماعت کر رہے ہیں اور اپنی امت کے حالات سے آشنا ہیں۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، فرمایا کہ اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چاند نہ ہوتے، دریاؤں کی روانگی نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب معاذ اللہ نبی فوت ہو گئے ہیں تو پھر یا اللہ یہ ساری چیزیں ختم کر لے، یہ تو نے محمد کے لیے بنائی، اب یہ ساری چیزیں ختم کر لے، محمد نہ رہے۔ نہ، فرمایا نہ، جواب آ گیا، نہ، میرا محمد آج بھی زندہ ہے۔ اللہ نے قبور کو اور مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ حضور کے ظاہری وصال مبارک کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو خلافت ملی، آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے۔ سید صدیق اکبر کی دیانتداری، فرض شناسی، احساس ذمہ داری، تجربہ کاری اور فہم و بصیرت کے آسمان رحمت نے ساری امت کو ابر رحمت کی طرح ڈھانپ لیا اور ہر طرف محبت و فراوانی اور اخوت کی جہانگیری قائم کر دی، اور چند ہی روز بعد تمام پیوران اسلام محسوس کرنے لگے کہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں انہوں نے خلافت، امامت دے کر اپنے لیے برکات و ثمرات کے دروازے کھول دیے ہیں اور زندگی کی عظیم ترین سعادت حاصل کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد سیدہ کائنات نہایت افسردہ رہنے لگیں، نہایت اکیلا رہنے لگیں۔ وہ ہمیشہ غم میں نڈھال رہتی، غم کی تصویر بن گئی اور آپ کی صحت دن بدن خراب ہونے لگی۔ اس دوران سلطنت کے امور، ایک طرف مسیلمہ کذاب تھا، ایک طرف زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد تھا، اور دیگر باقی سیاسی اور معاشرتی مسائل جن میں خلافت گھری ہوئی تھی ان کا مقابلہ کرنا تھا، اور دوسری طرف سیدہ کائنات کی علالت تھی، اور یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی طرف سے آپ کو باقاعدہ خبریں آتی رہتی سیدہ کی علالت کے بارے میں اور ان کے بارے میں، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زوجہ محترمہ کو خاص طور پہ حکم دیا تھا کہ وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں رہ کر ان کی خدمت کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات کہ حضور کے وصال سے لے کے اور آخر تک سیدہ کائنات ان سے ناراض رہیں، یہ بالکل غلط تاثر جاتا ہے۔ اس دوران ایک بار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے بارگاہ صدیق میں آئیں اور عرض کی ان فاطمہ ارسلت الی علی ابی بکر تسالہ میراثها من النبی ما فعل اللہ علی الرسول تطلب صدق النبی التی بالمدینہ وفدک وما بقی من خمس خبیر۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی باغ فدق اور بنو نذیر کے باغات جو حضور نے چھوڑے ہیں ان میں سے مجھے میراث دی جائے۔ یہ ایک غیر متوقع اور اچانک مطالبہ تھا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے کہ نبی کی حیثیت سے حضور کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ کیا جاتا ہے، ان کی میراث صرف علم ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سیدہ کائنات اس حدیث کے بارے میں ان کا علم نہیں ہے، اس ارشاد کے بارے میں علم نہیں، یا کوئی اور مطلب انہوں نے لیا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا یا سیدہ میرے ماں باپ اور میری جان آپ پر قربان، اگر آپ چاہیں آپ عرض کریں، آپ حکم کریں تو میری تمام جائیداد اور میری آل اولاد آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، میں اپنی تمام جائیداد آپ کے نام وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن چونکہ جو کام حضور نے اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں بھی اس فدق کو اور ان باغات کو اپنی میراث نہیں بلکہ امت مسلمہ کے نام چھوڑا اور فرما گئے کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی، تو میں اسے اپنی خلافت میں کس طرح سر انجام دے سکتا ہوں۔ حضور فرما گئے تھے لا وورث ما ترک بنہا فہم صدقہ، نبیوں کی جو میراث ہوتی ہے وہ صدقہ کر دی جاتی ہے۔ آل محمد اس میں سے کھا تو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ بات معقول تھی
سیدہ کائنات خاموش ہو گئیں اور واپس گھر تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد اپنے وصال مبارک تک اس موضوع پر آپ نے کوئی بات نہ کی۔ اب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ ان سے ناراض ہو گئی تھی، بے شک نہیں، سیدہ کائنات ایک پردہ دار خاتون تھی، ان کا گھرانہ پردہ دار تھا، غیر مرد ان سے آمنے سامنے ہو کر ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بہت علیل بھی رہنے لگیں۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیش رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اور وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں معلومات لیتے رہے، اور اس بات کی آپ کو مفہوم اور وضاحت شیعہ کتب میں بھی ملے گی۔ ایک شیعہ کتب ہے کشف الغمہ، اس میں بھی یہ بات روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موقع دیکھ کے سلطنت کے امور سے تھوڑا سا موقع محل دیکھ کر ہٹ کر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئے، اور دوبارہ اس بات باغ فدق کے موضوع کو چھوڑا کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ناراضگی یا کوئی بات ہے تو نکال دیں، میرا مال و دولت حاضر ہے۔ سیدہ کائنات نے اس بات پر خاموش رہیں، اور انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہ کیا، ان سے راضی ہو گئیں۔ پہلے کون سا سیدہ کائنات بڑے بڑے محلات میں رہتی تھی، یا انہیں دنیاوی شان و شوکت کی ضرورت تھی؟ آپ سلام اللہ علیہ کو تو ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما گئے تھے کہ انبیاء کی میراث علم ہے۔ اب فدق کا پس منظر کیا ہے؟ اس سے آگے جو بیان کیا ہوا ہے وہ ان کا اپنا تحریر کردہ ہے، حقیقت یہاں تک ہے، بس یہ چیز حقیقت ہے۔ فدق کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ فدق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال شریف ہوا تو آپ کے گھر میں اتنا تیل موجود نہ تھا کہ دیے کو جلایا جا سکے، اتنا تیل موجود نہ تھا کہ دیے کو جلایا جا سکے۔ ساتھ والی پڑوسن سے تیل مانگ کر ادھار لے کر دیے کو جلایا۔ حضرت عائشہ کے حجرے مبارک میں تھے، آخر 7 دینار رہ گئے تھے، وہ 7 دینار بھی صدقہ کر دیے۔ تو پھر یہ کون سی حضور کی جائیداد اور میراث تھی جو کہ سیدہ کائنات نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی؟ اس بارے میں عرض کیا جاتا ہے کہ ہجرت کے 5ویں سال بنو نذیر کے علاقے پر تسلط ہوا، 7ویں سال خیبر کا علاقہ فدق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور یہ دونوں باغات پر مشتمل تھے، فدق کا باغ، بنو نذیر کا باغ، اور خیبر کا علاقہ تھا۔ یہ خیبر کے علاقے سے پیچھے تھا، اسی کے علاقے میں آتا تھا پر اس سے پیچھے تھا۔ اچھا، اب فدق کا مال ہنگامی ضروریات کے لیے تھا، اور بنو نذیر کا مال ہنگامی ضروریات کے لیے تھا، اور فدق کی آمدن مسافروں کے لیے خرچ کی جاتی تھی، اور خیبر کی پیداوار کے 3 حصے کیے جاتے تھے، ایک حصہ گھر کا، ٹھیک ہے، اور 2 حصے مسلمانوں میں بانٹ دیے جاتے تھے۔ جس شخص کی ان بارے میں ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، بھئی یہ باغات اور یہ علاقے آپ کے انڈر ہیں، آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور سارے انتظامات سنبھالنے ہیں۔ یہ علاقے ان کی اپنی میراث میں شامل نہیں ہوتے تھے اور نہیں سمجھے جاتے تھے، نہیں تو آگے انہی کی اولاد میں وقتاً فوقتاً وہ چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف خلافت امت مسلمہ کے لیے یہ علاقے وقف تھے۔ اب شیعہ حضرات سے نہایت ادب کے ساتھ جو رائی کا پہاڑ بنا کر ان باتوں کو عرض کرتے ہیں، اس بارے میں ان کے کچھ اعتراضات ہیں۔ وہ مسئلہ باغ فدق کو بگاڑ کر اس طرح پیش کرتے ہیں اور من گھڑت افسانے ڈال کر اسے کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرماتے ہیں کہ باغ فدق فاطمہ کے لیے ہبہ کر دیا تھا، اس لیے آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ تو حضرت فاطمہ کے لیے کوئی جذبی ہمدردی اور محبت کا کارخانہ نہ تھا، بلکہ درپیش دشمن کا یہ مقصد تھا کہ حضور کو بے انصاف ثابت کرے کہ دیگر ورثاء کو محروم کر کے یہ سارا رقبہ اپنی چہیٹی بیٹی کو دے دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور غرض یہ کہ سیدہ لالچی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن سیدہ کائنات جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی تو وہ خطا پر نہیں تھی، سیدہ کائنات نے جو کہا سچ کہا، اس میں کوئی دوسری دو ٹوک رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات
کی جاتی ہے کہ اسی سلسلے میں حضرت عمر نے 2 آدمی بھیجے تاکہ سیدہ کا حجرہ منظم کر سکیں. نعوذ باللہ، اندر شیر خدا بیٹھے تھے، ان کی عیبت سے وہ یہ کام نہ کر سکے تو عمر خود آئے تو شیر خدا کو آواز دی کہ باہر آؤ. سیدہ فاطمہ سر پر پٹی باندھے خود باہر آئیں، جسم نحیف و لاغر ہو چکا تھا. عمر کو ان کی بیچارگی پہ رحم نہ آیا، کہا دروازہ کھولو ورنہ گھر جلا دوں گا. دروازہ نہ کھولا گیا، عمر نے حجرے کو آگ لگا دی. تب شیر خدا علی علیہ السلام باہر آئے. عمر نے فاطمہ کے شکم مبارک پر تلوار کا نیام اور ہاتھ پر کوڑا مارا. علی یہ ساری کارروائی دیکھتے رہے، کچھ کہا صرف اتنا کہ مجھے نبی پاک نے وصیت فرمائی ہے ورنہ تم دیکھتے کس طرح میرا گھر جلاتے ہو. یہ سن کر خالد بن ولید نے تلوار لے کر حملہ کر دیا، مگر آن میں شیر خدا بپھر گئے اور خالد کو زمین پر پٹک دیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور سب واسطہ دینے لگے کہ علی اسے چھوڑ دو. تو اگر نبی نے علی کو وصیت فرمائی تھی تو انہوں نے خالد بن ولید کو کیوں پکڑا؟ اور وہ عمر جو فرماتے ہیں کہ میری امت کا، حضور کی امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو میں تباہ و برباد ہو جاتا. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے علی اور نبی کی مٹھی میں کوئی فرق نہیں دیکھا. وہ ابوبکر جب حضور نے اعلان ولایت فرمایا اللہ مولا یا فا مولاکم فانی ھذا مولا وھذا علی مولا، اللہ میرا مولا، میں تم سب کا مولا اور میرے بعد علی ہر مومن کا مولا. تو جب علی کی اعلان ولایت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے انہیں ولایت کی مبارکباد سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے دی. وہ حیدر کرار جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا کے پرے پھینک دیں، وہ علی جو مرحب کو 2 حصوں میں ٹوٹے کریں، اوپر سے جبرائیل آ کے انہیں پکڑے کہ کہیں زمین 2 ٹکڑے نہ ہو جائے. وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ اپنا گھر نہ بچا سکے. وہ سیدہ جن کا جب دوپٹہ اترا تو سورج نے اپنے آگے آسمان بادل برس گئے، کائنات کا نظام رک گیا. اس سیدہ کی بے حرمتی ہوئی، اہل بیت کی آپ توہین کر رہے ہیں، خدا کا خوف کیجیے. شیعہ محترام کے حوالے سے جو 3 اعتراض بیسیکلی طور پہ اٹھے جاتے ہیں. سب سے پہلے آیت قرابت، اس کا جواب میں دیتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور دو قرابت دار کو اس کا حق. تو حضور کو پتہ نہ چلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہ چلا کہ قرابت دار سے کون مراد ہے. جبریل کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے رب تعالیٰ سے پوچھ کر بتایا کہ اس سے فاطمہ مراد ہیں. حضور نے فاطمہ کو بلا کر کہا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ فدق تجھے دے دوں. فاطمہ نے کہا میں خدا اور آپ سے قبول کرتی ہوں. اور پھر یہ بیعت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. یہ خیال آتا ہے دل میں کہ جبرائیل ایک آیت دے کر چلے جائیں اور نبی کو اس کا مفہوم معلوم نہ ہو، اور پھر نبی دوبارہ جبرائیل کو بلائیں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ. اس سے پہلے تو ایسا کہیں نہیں ہوا. دوسری چیز وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، کہ 2 قرابت دار کو اس کا حق. اگر یہ بات آپ کی سچ مان لی جائے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس وقت مدینہ ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، مکہ میں نازل ہوئی. تو فدق، خیبر کے فتوحات اور مال غنیمت کا نام و نشان اور تصور تک نہیں تھا. ایسی حالت میں یہ دعویٰ کرنا کس طرح مستحق خیز ہے اور حیرت انگیز ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا کہ فدق فاطمہ کو دے دو. اس وقت تو فدق فتح ہی نہیں ہوا. اور اگر یہ بات مان لی جائے پھر بھی انہوں نے پوری آیت بیان نہیں کی، انہوں نے صرف اتنا بیان کیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اور 2 قرابت دار کو اس کا حق. پوری آیت یہ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذَرْ تَبْذِيرًا، اور قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی مت کرو. اگر اس سے مراد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہیں کہ ان سے باغ فدق مراد لیا جائے تو پھر لازم آتا ہے کہ باغ فدق مسکینوں مسافر کو بھی شامل کرنے کا حکم ہو. حالانکہ شیعہ حضرات صرف کہتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہے. اس کے بعد ان کا دوسرا اعتراض آیت وراثت کہ وارث سلیمان داؤد، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث بنے. اس میں علم کی وراثت کا ذکر ہوا ہے. ان سلیمان ورث داؤد وانا محمد ورث سلیمان،
اور آگے یہ ایک روایت ہے کہ حضور سلیمان کے وارث ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیمان علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اگر اس سے علمی بات مراد نہ ہو